ناول عشق تو این جنوں رائٹر زہرا فروخ حسن ایپیسوڈ نمبر 31۔ مجھے وہ زخم مت دینا دوا جس کی محبت ہو، مجھے وہ خواب مت دینا حقیقت جس کی وحشت ہو، مجھے وہ درد مت دینا کہ جس میں بس اذیت ہو، مجھے وہ نام مت دینا جسے لینا قیامت ہو، مجھے وہ ہجر مت دینا جو مانندے رفاقت ہو، مجھے وہ نیند مت دینا جسے اڑنے کی عادت ہو، میرے بارے میں جب سوچو توجہ خاص رکھنا تم، مجھے تم سے محبت ہے بس اس کا پاس رکھنا تم، یہ ایک احساس رکھنا تم۔ شب کی رنگینی کب کی دم توڑ چکی تھی، ایک وحشتناک چینخ سناٹے کو چیرتی ہوئی اندھیرے کی اذیتناک سیاہی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ فضا میں کتے کی غراہٹ گونج رہی تھی، ایسی دہلا دینے والی کہ درختوں کے پتے تک لرز اٹھے۔ ہوا میں ایک انجانی دہشت رچ بس گئی تھی، جیسے ہر شے خوف کے سائے میں سمٹ چکی ہو۔ ہر دل لرز رہا تھا، ہر سانس بے قابو تھی، ہر گوشہ دہشت سے بھرا ہوا۔ فضا میں شور ہی شور تھا، خوف میں ڈوبی چیخوں کا، پراسرار گونجتی آوازوں کا، تیز ہوتی دھڑکنوں کا، اور زمین پر دوڑتے تھر تھراتے قدموں کا۔ رات جیسے خود اپنے سائے سے خوفزدہ ہو چکی ہو۔ ہر طرف ایک ایسا خاموش طوفان تھا جو سننے والوں کی حواس چھین لیتا، اور انہی آوازوں میں یوشا کے قدموں کی آہٹیں سب سے اونچی تھیں۔ وہ دوڑتا ہوا آواز کی سمت بڑھ رہا تھا، اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ لان کے سب سے الگ تھلگ حصے میں ایلیا وحشت سے چیختا ہوا دوڑ رہا تھا، اور اس سے بس چند انچ فاصلے پر فرحین ملک کا پسندیدہ کتا گھراتا ہوا اپنی پوری رفتار سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایلیا! دوڑتا ہوا وہ چیخا، اور پوری رفتار سے وہ ایلیا کی طرف بھاگا تھا۔ ایلیا کے کانوں میں دہشت سے بھری کتے کی آواز کے ساتھ میں یہ آواز گونجی، اور ڈیڈ! دوڑتے ہوئے ایلیا بس لمحے بھر کے لیے ٹھوکر کھا کر گرا، اور ٹھیک انہی پلوں میں اس کے اور کتے کے درمیان کا فاصلہ اتنا رہ چکا تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر ایلیا پر جھپٹ سکتا تھا۔ تبھی یوشا نے چھلانگ لگائی تھی، تب درندگی بھری غراہٹ سے فضا تھر آئی۔ زمین بوس ہوئے ایلیا کی حلق سے چیخ نکلی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کتا اسے نوچ کھسوٹ لیتا، یوشا چیتے سی پھرتی سے اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ کتا شکار کے چھوٹ جانے سے اور بھی خونخوار ہو اٹھا تھا۔ شکار جبڑے سے چھوٹا تو پاگل ہو کر اور بھی خطرناک ہو اٹھے۔ کتے کا شکار اب ایلیا کی جگہ پر یوشا تھا۔ وہ غراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوا۔ جن مالکوں کے مہک سے پہچان کر دم ہلاتا پھرتا تھا، وہ آج درندہ بن کر ان کے گوشت کے چیتھڑے اڑا دینا چاہتا تھا۔ وہاں آ چکے سب کے قدم زمین میں جڑ ہو چکے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوشا کو خونخوار ہو گئے کتے کا جبڑا پکڑنے کی کوشش کرتے دیکھ رہے تھے۔ فضا میں تیز غراہٹ کی آواز روح تک کو لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تابش نے آگے بڑھ کر خوفزدہ ایلیا کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز کی گنز کتے کی طرف تن چکی تھی، مگر گولی چلائیں تو کیسے؟ رستم شوٹ ہم! وہ چیخا تھا۔ رستم گن تانے کھڑا تھا، مگر ذرا سی بے احتیاطی پر گولی یوشا کو ہی لگ سکتی تھی۔ آئی سیڈ شوٹ ہم! وہ چیخا، اور رستم نے گن پوائنٹ میں کتے کو لیا تھا۔ ساکت توحا نے ایک دم سے آگے بڑھ کر ایک گارڈ سے گن چھینی، اور اب اس کا نشانہ وحشی درندہ بنا ہوا کتا تھا۔ رستم! صرف کتے کو اپنی نظر میں رکھ کر ٹارگٹ بنا، وہ چلایا تھا۔ رستم نے بندوق کی دوربین سے بائیں آنکھ لگا کر صرف کتے پر ہی نظر رکھی تھی۔ شوٹ! یوشا نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا پکڑ کر جھٹکا دیا۔ بس ایک سیکنڈ کے لیے وہ الگ ہوا، اور انگلیوں نے ٹریگر دبایا تھا۔ گولی اپنی پوری رفتار سے چلی، خون کے چھینٹے اڑے، اور فضا ایک دم سے ساکت ہو گئی تھی۔ دو گولیاں ایک ساتھ لگنے سے کتا اچھل کر چند فٹ دور رگڑ کھا کر گر گیا تھا۔ آنکھیں کھلی اور منہ سے ہانپنے کی آواز۔ بس لمحے بھر یہی حالت، پھر وہ مردہ بن گیا تھا۔ وہاں کھڑے ہوئے گارڈز، باقی سب کے دل اس قدر تندی سے دھڑک رہے تھے کہ سب کو ان کے دھڑکنے کی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ چہرے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں شل، سب زمین پر گرے۔ تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، اور تیر کی طرح اٹھ کر اپنا خون آلود ہوا کوٹ اتارتے ہوئے وہ ایلیا کی طرف بڑھا تھا۔ وہ وحشت میں گھرا ہوا تابش کے سینے سے لگا، خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو ڈیڈ! ہاتھ بڑھے اور اس نے کوٹ پھینک کر جھٹکے سے اسے اپنی گود میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ وہ سارے وجود سے سرد پڑا ہوا تھا۔ اگر بہادر نہیں ہوتا تو اب تک وہ بے ہوش ہو جاتا یا بہت تیز رو رہا ہوتا۔ دلیر تھا تو رو نہیں رہا تھا، مگر چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، دھڑکنیں تیز تھی اور ہاتھ سرد بھیگے ہوئے۔ میں ہوں میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا تمہارا ڈیڈ۔ وہ اسے کبھی اپنے سینے سے لگاتا، کبھی بے تحاشا چہرے کو چومتا، اپنے دل کو یقین دلا رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تھا، یا شاید اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ یوشا یہ سب! تابش شاکڈ بھی تھے اور بہت صدمے میں بھی۔ چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، کچھ خبر نہیں تھی۔ یوشا نے ایلیا کا سر اپنے سینے سے لگائے ہوئے پہلی بار سب پر نگاہ ڈالی۔ تابش کے ساتھ زرد چہرے والی زری، گن لیے کھڑا پریشان توحا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھتی سنا۔
سب کے چہرے پر صدمے کھدے ہوئے تھے. سب سے نظر ہوتی حیات پر نگاہ ٹھہری. وہ سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی, مشکل سے اپنے پاؤں پر کھڑی, آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور ہراساں. اس نے اذیت سے آنکھیں بند کی اور پھر کھول کر دوسری سمت نگاہ ڈالی. مہمانوں کے درمیان وہ سبھی تھے, سنجیدہ اور پتھریلے تاثرات سجائے ہوئے احمد, عجیب نظروں سے دیکھتی نادیہ, اور ان سب میں سب سے نارمل فرحین ملک. اس کی نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں تو یوشا کی آنکھیں سرد ہو گئیں. رستم. وہ ایک دم سے دھاڑا. رستم تیزی سے آگے بڑھا. لمبے چوڑے کرخت چہرے والے رستم کا سر جھکا ہوا تھا. کہاں تھے تم؟ تمہارے ہوتے ہوئے. باقی کے جملے وہ سخت اشتعال میں بول ہی نہیں سکا تھا یا دہرانا نہیں چاہتا تھا. سوری سر, وہ رستم سے کچھ بولتے نہیں بن رہا تھا. اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ تمہارے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو کسی شہر نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کیوں کی؟ آئی ڈونٹ نیڈ یور اپالوجی. وہ دھاڑ رہا تھا اور سب ساکت تھے. کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھ کر کچھ بول کر صفائی دے سکے. سر اٹس مائی فالٹ, بٹ ایلیا بیبی مجھے اندر جانے کا بول کر گئے تھے. مجھے ایکسپلینیشن نہیں, تمہاری ڈیوٹی چاہیے. کیوں شوٹ نہیں کیا تم نے پہلے کتے کو؟ اس کے سرخ آنکھوں میں ایسا سرد پن تھا کہ رستم چپ ہو گیا. فرحین کا پسندیدہ کتا تھا. یوشا, یہ سب بعد میں ڈسکس کر لیں گے. تم ایلیا اور خود کو دیکھو, زخمی ہو گئے ہو تم. آخر تابش نے بڑھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی. یوشا کے دماغ کو جھٹکا لگا تھا. تیزی سے اس نے ایلیا کو ہر طرف سے چھو کر دیکھنا شروع کیا تھا. ڈیڈ آئی ایم ایبسولیوٹلی فائن, بٹ یہاں چوٹ لگی ہے. وہ اب سنبھل گیا تھا. اپنی کوہنی اٹھا کر دکھاتے ہوئے معصومیت سے کہا. یوشا نے اس کی کوہنی تھامی. چند کھرونچے تھی پر وہ مطمئن نہیں ہو سکتا تھا. میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. کسی کو بھی دیکھے بغیر وہ بہت تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا تھا. میں ساتھ جاتا ہوں بھائی, آپ سب سنبھالیے. خاموشی سے سارا تماشا دیکھتے ہوئے توحا نے پریشان تابش کا بازو تھپکا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ یوشا کے پیچھے گیا تھا. لان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی, موت سی خاموشی, عجیب سی مبہم گوئی کرتی خاموشی. اور یہ خاموشی پتھرائی آنکھوں سے چینخ چینخ کر فریاد کر رہی تھی. جانتے ہیں وضعیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا, اپنی موجودگی کو نظر انداز ہوتا دیکھنا اور دل میں یہ سوال اٹھنا کہ کیا کبھی کسی کے لیے خاص تھے, پھر دل کو تسلی دینا کہ شاید خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہے. خوشیوں کی وہ رات ڈھلتی ہوئی سناٹے میں گونجتی سسکیوں کی اداس صدا بن کر سعید منزل پر اتر آئی تھی. روشنیوں سے نہائی ہوئی عمارت خاموشی کی دبیز تہ سے لپٹ گئی تھی. ایسی ہی خاموشی کو یوشا کی کار کی آواز نے توڑا تھا. گارڈ مستعدی سے اپنی جگہ جمے ہوئے تھے. چند ادھر ادھر پھرتے ہوئے آج کے ہوئے حادثے کی تحقیقات میں تعاون ادا کر رہی تھی. کار رکی اور ڈرائیونگ ڈور کھول کر رستم بہت تیزی سے نیچے اترا تھا. اس سے پھرتی سے اس نے بیک ڈور کھولا تھا. یوشا سو چکی ایلیا کو احتیاط سے گود میں اٹھائے ہوئے کار سے نکلا. توحا پہلے ہی کار سے اتر چکا تھا. رستم, سب کو جمع کرو, مجھے آج کی رپورٹ چاہیے. سرد آواز میں بولتے ہوئے وہ ایلیا کو کاندھے سے لگا کر اندر کی طرف بڑھ گیا. سنجیدہ سا توحا پیچھے ہی تھا. وہ لوگ اندر پہنچے تو لیونگ میں سبھی جمع تھے, یہاں تک کہ فرحین ملک بھی ایک صوفے پر آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھی ہوئی, جسے تماشا دیکھنے کا شوق ہوا تھا. یوشا کی نظر ان سے ہوتے ہوئے ثنا کے پاس بیٹھی حیات پر بھی گئی تھی. بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھیں اور سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھی حیات, بہت زیادہ رونے کی خواہش کرتی آنکھیں سونی پڑی تھی. یوشا نے نظریں ہٹا لی. ایلیا کیسا ہے؟ سب اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے تھے سوائے فرحین اور حیات کے. فرحین سے امید نہیں تھی مگر حیات کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی, پر اس ٹائم وہ اسے کسی بھی دلال سے تسلی دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا. سینے میں جو آگ لگی تھی اس نے بڑھ کر ہر دلجوئی کا دامن تھاما ہوا تھا. ٹھیک ہے, سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے تو سو رہا ہے. ثنا, تم ایلیا کو بیڈ روم میں لے جاؤ. اس کی بجائے توحا نے بتا کر ثنا کو اشارہ دیا. وہ ناک کا پانی سکیڑتے ہوئے بس سر ہلا کر آگے بڑھی. بہت رونے سے اس کی آنکھیں بسرخ ہو رہی تھیں. یوشا نے خاموشی سے ایلیا کو ثنا کی گود میں دے دیا. وہ معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر جبر کر پائی تھی. ٹھیک ہے ایلیا, جاؤ سلا دو روم میں. زری نے پیار سے اس کا بازو سے ہلایا تو اس نے سر ہلا کر اسے سینے سے لگایا اور حیات کی طرف دیکھا. حیات, تم بھی بیڈ روم میں چلو. ایلیا ٹھیک ہے. اب زکام زدہ آواز میں ثنا نے اسے پکارا تو اس کی پتھر سے وجود میں حرکت ہوئی تھی, جیسے وہ خواب سے چونکی تھی. سب اسے ہی دیکھ رہے تھے. اس کا رویہ ان تینوں کو عجیب لگ رہا تھا. زری نے آگے بڑھ کر حیات کے شانے پر ہاتھ رکھا. ایلیا ٹھیک ہے میری جان, جاؤ تم بھی آرام کر لو. زری نے گال چھو کر تسلی دی تھی. اس نے بس سر ہلایا اور آہستہ سے اٹھی تھی. یوشا نے صاف اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ دیکھی تھی. وہ ثنا کی طرف آئی تھی. میں لے جا سکتی ہوں؟ وہ حق سے نہیں بلکہ بہت خوف سے ایلیا کی طرف ہاتھ بڑھائے تھی. ہاتھوں میں لرزش صاف تھی. ثنا, تم ایلیا کو لے کر جاؤ. یوشا نے بے ساختہ کہہ دیا, پر حیات جو دوسری ہی کیفیتوں میں مبتلا تھی اس نے خالی نگاہوں سے یوشا کی طرف دیکھا. بس آج کی رات مجھے ایلیا کے پاس رہنے دو. سوری آنکھوں میں ڈر اور اذیت کے ساتھ اتنی بے بسی تھی کہ یوشا چونکا تھا. وہ پھر سے اسے وہی کیفیت میں لگی جب لگتا تھا وہ ذہنی طور پر موجود ہو کر بھی موجود نہیں لگتی تھی. ابھی وہ اس کے جملے کا غلط مطلب اخذ کر کے سہمی ہوئی تھی. یوشا جبڑے تان کیا تھا. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی حیات, بہتر ہے ثنا ہی ایلیا کو لے جاؤ. زری, تم حیات کو لے جاؤ.
تابش کو بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. انہوں نے نرمی سے سمجھا کر زرین کو اشارہ دیا. نہیں بھائی، بس آج رات میرے پاس رہنے دے. آج رات میرا بچہ مجھ سے نہیں چھینے. میں پھر اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی. میں کپکپاتے لب، سونی آنکھیں اور یہ حالت. تابش اور توحا حیران ہوئے اور وہ جبڑے بھینچ گیا. حیات، ایلیا تمہارا بیٹا، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ زرین کو اس کی حالت پر اذیت ہوئی تھی. حیات میرے ساتھ چلو تم. ثنا نے دبی آواز میں اسے آنکھوں سے اشارہ دیا. پلیز ثنا، میرا بچہ مجھے دے دو ورنہ وہ چھین لے جائے گا مجھ سے. ہاتھ بڑھائے ہوئے وہ ایلیا کو لینے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی تھی، بس ہونٹوں پر فریاد تھی. سب دم بخود سے رہ گئے تھے. لگتا ہے تمہاری بیوی کو اتنا شاک لگا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے. نادیہ بتا رہی تھی کہ اسے پاگل پن کے دورے کبھی کبھی پڑتے ہیں. شاید تم اس کے بارے میں یہ سب نہیں جانتے ہو. اب تک خاموش بیٹھی ہوئی فرحین نے سرد برف سی کیفیت میں آنکھ کا اثر کھول دیا تھا. حیات پاگل نہیں ہے. ثنا بے ساختہ چیخی تھی، آنکھیں زخم زدہ تھی. وہ پاگل نہیں ہے تو پھر ایسی حرکات کون کرتا ہے؟ بیٹا مرتے مرتے بچے اور وہ ایک طرف پتھر سی بنی کھڑی رہی تھی. ایک آنسو بھی نہیں گرا اور اب یہ پاگلوں سی باتیں. پاؤں پر رکھا پاؤں ہلاتے ہوئے فرحین کے ہونٹوں پر ہی صرف زہر خند مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ وہ ہواؤں میں زہر گھول رہی تھی. موم آپ. تابش غصے سے آگے بڑھے کہ یوشا نے ان کا بازو تھام کر روک دیا اور تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے حیات کا بازو تھاما تھا. یوشا، میں چلی جاؤں گی تم دونوں کی زندگی سے، پر آج مجھے میرے بیٹے کے پاس رہنے دو. وہ سچ مچ اپنے حواس میں نہیں تھی. اس کی شرٹ کو سینے پر سے تھام کر جو پھر سے التجا کی اس کے اعصاب چٹکے تھے. میرے ساتھ چلو تم. وہ گھرایا اور اگلے لمحے اس نے حیات کا بازو سختی سے پکڑ لیا تھا. چہرے پر جیسے طوفان امڑ آیا اور آنکھوں میں ایک ضد، ایک زخم، ایک فیصلے کا شعلہ. حیات کچھ کہنے ہی والی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر سہم کر مرجھا گئے. وہ بس حیران سی، نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، سہمی، تھکی، الجھی ہوئی. وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے گیا جیسے اب کچھ بھی باقی نہ رہا ہو سمجھانے کو. پیچھے خاموشی نے پھر سے صدا دی. ایسی خاموشی جو صدیوں کی چیخوں کو نگل چکی ہو. ایسا مبہم سناٹا جو دل کی دھڑکن کو بھی مجرم بنا دے. فرحین ملک کی آنکھیں دور سے انہیں گھور رہی تھی. ان آنکھوں میں شرر تھا، غصہ، حسد، بے بسی یا شاید شکست کی چمک. جو بھی تھا وہ لمحہ زہر میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا. فرحین کے ہونٹ کانپے جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر اس کی انا نے اس کے الفاظ کو قید کر رکھا تھا. سیڑھیاں نیچے اترتی گئیں اور حیات کا دل جیسے اوپر ہی کہیں رہ گیا. دھڑکنیں بے ترتیب، آنکھیں دھندلائی ہوئیں اور وہ بازو جسے تھاما گیا تھا وہ اس کے وجود پر بوجھ بن گیا تھا. وہ خاموشی جو پیچھے رہ گئی تھی اب ان کے درمیان آ چکی تھی. سیلی سیلی ہوا نے یہ کیا کہا؟ کہیں تو رو رہا ہے یا میں سدا؟ یاد کی چپ میں بسا ہوا تو اب بھی دل کے قریب ہے جیسے دعا. باتوں کی خاک میں جل گئے خواب، آنکھ میں رہ گئی بس نمی کی صدا. چھوٹی سی بات پر جو تو خفا ہوا، بوجھ سا اترا ہر لفظ ہر ادا. کہہ نہ سکی میں جو دل میں تھا، تو بھی خاموش تھا میں بھی خفا. ناراض نہ ہو تو ٹوٹ جائے گا، پیار میں زخم مت رکھ نہ رکھ گلا. ہاتھ پکڑ کے کہہ دے ایک بار تو، رہ گئے ہوں ہم اب بھی ساتھ وفا. وہ دھیرے دھیرے بوجھل قدموں سے کمرے میں داخل ہوا. اس کی باہوں میں لپٹی ہوئی حیات مکمل طور پر نڈھال تھی، جیسے جان و ہوش تب اس کے وجود سے رخصت ہو چکی ہوں. وہ یوں لگ رہی تھی جیسے کوئی بے جان شے ہو، نہ حرکت، نہ مزاحمت، نہ کوئی رد عمل، بس خاموشی اور سکوت کا ایک بوجھ جو وہ اپنے بازوؤں میں تھامے ہوئے تھا. ہر قدم کے ساتھ وقت جیسے ٹھہرتا گیا تھا، لمحے بوجھ بن کر دل پر اتر رہے تھے. کمرے کی تیز روشنی میں اس کا چہرہ اور زیادہ زرد اور مرجھایا ہوا دکھائی دیتا تھا. اس نے نہایت نرمی سے مگر تھکے ہوئے انداز میں حیات کو تھامے رکھا جیسے وہ بکھر نہ جائے. پھر آہستہ آہستہ اسے بستر کی طرف لے گیا اور بڑی احتیاط سے اسے وہاں بٹھا دیا، جیسے کوئی قیمتی مگر شکستہ چیز ہو جسے رکھنے میں ذرا سی بے احتیاطی نقصان پہنچا دے. اس لمحے کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جو لفظوں سے نہیں کیفیتوں سے بیان ہوتی ہے. حیات کی آنکھیں خالی تھی جیسے وہ کسی اور جہاں میں دیکھ رہی ہو. یوشا میرا بچہ. اس کی آواز میں شکست، تھکن اور ایک گہری خالی پن کا امتزاج تھا. وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا خواب ہو، جیسے دوبارہ جوڑنے کی نہ کوئی امید ہو نہ ہمت. یوشا نے نرمی مگر سختی سے کہا، ایلیا ٹھیک ہے مگر تم نہیں ہو. تمہیں سکون اور نیند کی سخت ضرورت ہے. وہ اسے لٹانے کے لیے آگے بڑھا مگر حیات ویسے ہی بے حرکت بیٹھی رہی جیسے کسی گہری صدمے نے اسے جکڑ رکھا ہو. یوشا کے صبر کی حد ختم ہونے کو آئی. حیات میں بہت پریشان ہوں، خدا کے واسطے مجھے اور پریشان مت کرو. اس کی آواز میں درد، بیزاری اور تھکن سب یکجا ہو گئے تھے. حیات نے سست روی سے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور یوشا کے چہرے پر جما دی. وہ نگاہیں ایسی تھیں جیسے کسی قبرستان کی خاموشی، بے جان، گمسم. مجھے پھر سے بے وفا بنا دیا گیا نا. نہ جانے وہ کس کیفیت میں بول رہی تھی مگر اس کے الفاظ میں چھپی اداسی اور بے یقینی یوشا کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی. اسے پہلی بار سچ میں لگا شاید حیات اب خود سے بھی دور ہو چکی ہے. ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اس نے اپنا لہجہ قابو میں رکھتے ہوئے کہا اور آہستہ سے حیات کا ہاتھ تھام کر اسے لٹانے کی کوشش کی. مگر حیات جیسے اس خاموشی کے پردے میں چیخنا چاہتی ہوں. بعد میں کیا بات کریں گے؟ بعد میں جب سب کچھ کہنے سے پہلے ہی چھن جائے گا.
مجھ سے سب کچھ پھر چھن جائے گا یوشا. مجھے کبھی کچھ راس نہیں آیا، خاص کر محبت مجھ سے دامن چھڑا لیتی ہے. یوشا نے مٹھیاں بھینچ لیں، لبوں کو سختی سے بند کیا، مگر ضبط کا بند آخر ٹوٹ گیا. تمہیں محبت راس نہیں آتی کیونکہ تمہیں اعتبار کرنا نہیں آتا حیات. حیات نے آہستہ سے اپنی خالی آنکھیں اٹھائی. ان میں نہ آنسو تھے نہ چمک، صرف ایک گہرا تھکن زدہ خلا. یوشا کا لہجہ اب تلخ تھا، کڑوا تھا. تم کبھی بھی مجھے نہیں سمجھ سکی. میں ہر بار اپنا دل تمہاری ہتھیلی پر رکھتا ہوں اور ہر بار پچھتاتا ہوں. تم دعوے کر سکتی ہو، لکھ سکتی ہو محبت کے 1000 قصے، مگر حقیقت میں تم مجھے روز ایک نیا زخم دیتی ہو. یہ کہتے ہوئے یوشا کی آواز پھٹ گئی تھی. حیات نے اس کی جانب دیکھا. دل کٹنے لگا جیسے لفظوں کے خنجر اس کے سینے میں اتر گئے ہوں. آنکھیں بھر آئیں پر آنسو نہ نکلے. شاید دل کے اندر کا خون آنکھوں کو سرخ کر گیا تھا. میں بھی نہیں چاہتی کہ تمہیں تکلیف دوں یوشا، پر میں تمہیں کبھی توڑنا نہیں چاہتی تھی. لیکن یہ شک، یہ سازشیں، یہ بے وفائی کے گمان، یہ ہم دونوں کو کھا جائیں گے. ہم جدا کر دیے جائیں گے، مجھ سے سب چھین لیا جائے گا. وہ بولتے ہوئے بکھرنے لگی تھی جیسے کوئی کتاب بارش میں بھیگ رہی ہو. ہر صفحہ، مدھم، ہر لفظ مٹتا جا رہا ہو. ایسے میں صرف یوشا کے بازو تھے جو اس کی پناہ بن سکتے تھے، جو یہ یقین دے سکتے تھے کہ وہ اب بھی اسے سنبھال سکتا ہے اگر وہ سنبھلنے کی کوشش کرے. پر وہ اپنے ذہن میں چلنے والی سازشوں کے جال کو ادھیڑنے کی بےتاب کوشش میں بندھا ہوا تھا. دل کی گہرائیوں میں محبت کے جذبے اور تلاشیں ایک ساتھ سینے میں جل رہے تھے، جیسے کوئی اندھی آگ بے قابو ہو گئی ہو. حیات، تم ابھی سو جاؤ، ہم کل صبح اس بارے میں بات کریں گے، یوشا نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں گہری فکر بھی پوشیدہ تھی. کل صبح ہوگی اس رات کی، یہ سیاہ رات کبھی ختم ہو جائے گی. وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہی بن کر مجسمہ ہو چکی تھی. مجھے اور پریشان مت کرو، میری مشکلات کو سمجھو. اس کی آواز میں درد سے ابھر آیا. حیات کی خالی آنکھیں جو پہلے بھی کئی بار رات کی تاریکی میں گم ہو چکی تھی، اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی. وہ سینہ جو پہلے رونے کو بےتاب تھا، اب اس غم سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے ایلیا کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے. اس نے آخری بار خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جیسے یہ کہنا اس کے لیے زندگی اور موت کے درمیان فرق تھا. ایلیا ثنا کے پاس ہے، اسے وہاں رہنے دو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یوشا نے نرم لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں تشویش اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی. کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا میں اپنے بچے سے اتنی بے نیاز ہوں؟ حیات نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سوال کیا، جیسے اس کا دل ٹوٹ رہا ہو. حیات، بس کرو، میں تم سے یہ سب باتیں سننا نہیں چاہتا. تمہاری لاپرواہی نے ہمیں ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار کی ہے، اور جب میں تمہاری مشکلیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو تم اور زیادہ تکلیف دیتی ہو. یوشا کی آواز میں تلخی اور مایوسی کا غبار تھا. وہ اچانک چیخا اور کھلے دروازے سے اس کی آواز سے بادلوں میں گونجنے لگی. یہ سب کچھ شاید بلا وجہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی گہرا راز یا درد ضرور چھپا تھا، مگر اس آواز میں تلخ زہر اور بے بسی دونوں شامل تھے جو ہر طرف پھیل گئے. تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے ایلیا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی؟ حیات کی آواز میں حیرت، غصہ اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت تھی، اور یوشا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے. جو تم سمجھو، لیکن ابھی میں تمہیں کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یوشا نے کہا، اور وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر مڑ کر قدم آگے بڑھا دیے. اس کے قدم گہرے افسوس اور جیتے جاگتے سوالات لیے ہوئے تھے. دروازے تک پہنچ کر وہ ٹھٹکا. ثنا کنارے پر کھڑی تھی، نرم روشنی میں اس کے چہرے پر فکر مندی کے سائے تھے. اس کی گود میں سویا ہوا ایلیا بے فکری کی نیند میں تھا. چھوٹا ہاتھ بے احتیاطی سے اپنے رخ بدل رہا تھا، بالکل ایسے جیسے اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ باہر کیا طوفان برپا ہے. ثنا نے یوشا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سختی اور مایوسی کے ساتھ ایک اندرونی درد بھی چھپا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں اتنی تھکن تھی کہ وہ لفظوں کے بغیر بھی سب کچھ کہہ رہی تھی. اپنی سہیلی کو سمجھاؤ، یوشا نے ہونٹوں پر کڑے الفاظ رکھتے ہوئے کہا، وہ میری تکلیف کو اور بڑھانے کی کوشش نہ کرے. میں جانتا ہوں کہ وہ بھی بے حد پریشان ہے، مگر اس غصے اور الزام تراشی نے ہمارے دلوں کو اور زخمی کر دیا. ہمیں اب سکون کی ضرورت ہے، نہ کہ اور لڑائی کی. ثنا نے خاموشی سے سر ہلایا. اس کے دل میں بھی کشمکش تھی. وہ جانتی تھی کہ حیات کے جذبات کی گہرائی کتنی پیچیدہ ہے، مگر اس کی یہ روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی، اور کوئی ایسا تھا جسے سمجھنے کی بجائے اسے اور زخمی کر رہا تھا. یوشا بہت تیزی سے کمرے سے نکل آیا تھا، راہداری میں چلتے لگ رہا تھا. یوں لگا جیسے عمارت کی دیواریں بھی اس کشمکش کے وزن سے دبی ہوئی ہوں، اور ہوا میں بوچھل خاموشی چھائی ہوئی تھی. یوشا نے گہری سانس لی اور اپنے کندھوں پر تھکاوٹ کا بوجھ محسوس کیا تھا. وہ جانتا تھا کہ ابھی بہت کچھ حل ہونا باقی ہے، مگر اس لمحے اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وقت تھم جائے اور وہ چند لمحے سکون سے اس کے ساتھ گزار سکے، بغیر کسی خوف، بغیر کسی بے یقینی کے. میں باز گشت دل ہوں، بے ہم شکست دل ہوں، وہ آزما رہا ہوں جو آزما چکا ہوں. رات کا آخری پہر تھا، اور گہرے سناٹے نے ہر منظر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. بادلوں کا گھنا جال پھیلا ہوا تھا جو آسمان کو اپنی موٹی چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے. چاند کی نرم روشنی کو مکمل طور پر سیاہی نے نکل لیا تھا. ہوا میں ایک عجیب سی گونج تھی جو خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی، جیسے دنیا نے اپنی سانس روک لی اور وقت کا پہیہ تھم گیا. وہ درختوں کے سائے زمین پر بے جان پڑے ہوئے تھے، اور دور کہیں کتوں کی دھیمی دھیمی بھونک بھی سنائی دے رہی تھی جو اس سنسان فضا میں کہیں کھو سی گئی تھی، جیسے اپنی آخری سانس لے رہی ہو.
ایسے لمحات میں جاگتے دلوں میں ایک بے چینی کا سا طوفان اٹھ رہا تھا، جیسے کوئی راز جو گہرائی میں چھپا ہوا تھا اب بے چین ہو کر خود کو ظاہر کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ہر قدم جو کوئی اٹھاتا وہ چپ چاپ فضا میں گونجتا اور کسی ہلکی سی آواز کا سنائی دینا ہی دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے تیز کر دیتا، مگر پھر وہ آواز ختم ہو جاتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ یہ رات صرف ایک معمولی رات نہیں تھی، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو ہر چیز کو پرکھنے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہر انسان اپنی سانس کو محسوس کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تنہائی کبھی کبھی ہمیں اپنے اندر جھانکنے، اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو پہچاننے کا موقع دیتی ہے۔ اسی کمرے میں یوشا، تابش اور توحا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش، دل میں بے سکونی اور ذہن میں بے شمار سوالات کا طوفان تھا۔ وہ سب اس خوفناک واقعے کی تہہ میں اترنے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سامنے والی دیوار پر ایک بڑی اسکرین نصب تھی، ویڈیوز چل رہی تھی جس پر چند ساعتوں پہلے ہوئی پارٹی کی جھلکیاں اور اس کے بعد ہونے والے تمام مناظر بار بار چل رہے تھے۔ میز کے سامنے کھڑا رستم ان مناظر کو قابو میں رکھ رہا تھا، اس کی انگلیاں تیزی سے کنٹرول پر حرکت کر رہی تھیں۔ تابش اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے کنپٹی کو مسلتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھے۔ توحا جو ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، کمر ٹیبل سے ٹکا کر کھڑا تھا اور اس کی نظریں بڑی گہرائی سے ویڈیوز پر لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف دیوار سے لگی کرسی پر پاؤں رکھے ہوئے یوشا کے چہرے پر پتھریلے تاثرات بکھرے ہوئے تھے جو اس کی اندرونی کشمکش کی عکاسی کر رہے تھے۔ جب وہ منظر دکھایا گیا جس میں کتا براؤنی تھا، تابش نے زوردار آواز میں کہا، "مام کا کتا جو ہمیشہ نرم مزاج تھا اچانک اتنا درندہ کیسے بن گیا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی ہے۔" ان کے چہرے پر تشویش اور سرد مہری کے گہرے اثرات نمایاں تھے۔ توحا نے اتفاق میں سر ہلاتے ہوئے کہا، "کسی نے کتے کو بدلہ لینے کے لیے تیار کیا ہوگا یا پھر اسے کوئی نشہ دیا گیا ہے۔ یہ حملہ محض حملہ نہیں بلکہ ہمارے خلاف ایک وار ہے۔" اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے پیشانی پر گہرے بل پڑے ہوئے تھے۔ تابش کی آنکھوں میں فکر کے سائے گہرے ہو گئے۔ ایلیا کو نقصان پہنچا کر کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سوالات ان کے ذہن میں گھوم رہے تھے اور پریشانی بڑھا رہے تھے۔ توحا نے یوں ہی کھڑے ہوئے گردن موڑ کر یوشا کی طرف دیکھا اور ٹھوس ارادے کے ساتھ کہا، "ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ براؤنی اچانک سے اتنا خونخوار کیسے ہو گیا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا واقعی ادھر حفاظتی نظام کے ہوتے ہوئے بھی کوئی خطرہ لاحق ہے؟" اپنی کان کی رو مسلتے ہوئے اس نے کھڑکی پر بھی نظر ڈالی۔ گارڈز مستعد تھے۔ اس بار رستم نے ادب سے کہا، "سر، شام تک براؤنی مکمل طور پر نارمل تھا۔ ایلیا بی بی سے بہت خوش رہتا تھا اور چند لمحے پہلے تک وہ مکمل طور پر معمول کے مطابق تھا۔ اچانک اس کی حالت بدل گئی اور ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ کیوں۔" توحا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ "یہ سوال تو رپورٹ ہی بتا سکتی ہے کہ اسے کیا کھلایا گیا یا دیا گیا تھا کہ وہ اس قدر خطرناک ہو گیا۔" کبھی کان کی لو مسلتے ہوئے اور کبھی اپنی ٹھوڑی کھجلاتے ہوئے اس نے باری باری تابش اور خاموش یوشا پر بھی نظر ڈالی تھی۔ "مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخر ایک دم سے کیا ہو گیا؟" تابش اب تھکے ہوئے سے لگنے لگے تھے، جسمانی اور ذہنی کشمکش کا شکار، لمبے وقت تک چھان بین کرتے، ہر پہلو کو پرکھتے، ہر زاویے کو جانچتے۔ اور یوشا جو سب سے الگ تھلگ بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں کئی خیالات ایک ساتھ گردش کر رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حملہ ان کے رشتے کو توڑنے کی کوشش ہے، دشمن ان کے پیچھے ہے۔ یہ کشمکش نہ صرف یوشا کے دل کو چبھ رہی تھی بلکہ ایلیا کی فکر بھی اس کے لیے گہری فکر کا باعث بنی ہوئی تھی۔ یوشا نے دل ہی دل میں سوچا، اگر ایلیا کو کچھ ہوا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ خطرہ کہاں سے آ رہا ہے اور کب تک یہ جنگ جاری رہے گی؟ اسے لمحے تابش نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، "تم کیا سوچ رہے ہو یوشا؟ کس نے نشہ دیا ہوگا؟ اور یہ سب؟" "براؤنی کو ایلیا نے نشہ دیا تھا۔" بس سرد و سپاٹ آواز میں بولا اور کمرے میں اچانک سناٹا چھا گیا، جیسے وقت نے رک کر ان سب کی سانسیں روکتی ہوں۔ وہ سب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یوشا کیا کہنا چاہ رہے، مگر کیسے؟ ان کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ یوشا سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس نے کہنا شروع کیا، وہ براؤنی کو کچھ کھلانے لے گیا تھا، شاید کوئی گوشت کا ٹکڑا، یا یہ جانے بغیر کہ وہ ٹکڑا ہی اس کے لیے خاص طور پر رکھا گیا تھا۔ "تمہیں کیسے پتہ چلا؟" توحا نے بے چینی سے پوچھا۔ "کیونکہ ایلیا کے ہاتھ سے اس گوشت کی مہک میں نے اسمیل کی تھی۔ اگر وہ پہلے نارمل تھا تو ضرور وہ ٹکڑا کھاتے ہی اس کی ذہنی حالت بگڑی۔" آواز سنجیدہ تھی مگر آنکھیں بے تحاشا سرد، سب کی آنکھوں میں شوق کے ساتھ تحیر سمٹ رہا تھا۔ "مجھے کچھ اور باتیں معلوم کرنی ہیں، تب مجھے سمجھ آئے گا کہ کون میرے بچے کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور جب یہ راز بے نقاب ہوگا تب میں چپ نہیں بیٹھوں گا، چاہے اس میں ہمیں اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑے، مگر انہیں بے نقاب ضرور کروں گا۔" اٹل ارادوں کے ساتھ کہتے ہوئے یوشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے قدم لمبی میز کی طرف بڑھائے۔ رستم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ توحا البتہ اسی طرح کھڑا تھا۔ یوشا نے گہری آواز میں کہا، "رستم، مجھے آج شام تک مکمل رپورٹ چاہیے، ہر چھوٹے سے چھوٹے شواہد، ہر وہ چیز جو براؤنی کی حالت بدلنے میں شامل ہو سکتی ہے۔ تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس کتے کے ساتھ کیا ہوا اور کون اس کے پیچھے، کسی کی بھی خبر ہوئے بغیر۔ آنکھوں میں سرد پن کے سخت تنبیہ بھی اتر آئی تھی۔ رستم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، "میں سب کچھ کر رہا ہوں سر۔ ہمیں صرف شواہد نہیں چاہیے، ہمیں دشمن کا چہرہ بھی سامنے لانا ہوگا جو ایلیا کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا حساب لینا ہوگا۔" تابش بھی اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔
یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ توحا نے پرعزم لہجے میں بولتے ہوئے کیوشا کا بازو اٹھوا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکا تھا مگر سر ہلا دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی سے چھا گئی تھی، جیسے ہر کسی نے اپنے دل میں اس جنگ کی تیاری کر لی ہو۔ باہر بادلوں کی گھنی چھاؤں میں چھپی یہ رات ان کے ارادوں کو اور مضبوط کر رہی تھی۔ میری زندگی کے چراغ کا یہ مزاج کچھ نیا نہیں، ابھی روشن، ابھی تیرگی، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا۔ صبح کا سورج آج کچھ یوں طلوع ہوا تھا جیسے رات کی بھیانک خاموشی نے اس کے اندر کی روشنی کو بھی سست کر دیا ہو۔ افق پر پھیلتی روشنی میں وہ چمک نہ تھی جو عام دنوں میں ہر کونے کو جگا دیتی ہے، جیسے دن بھی تھکن کا شکار ہو۔ ایسے میں سعید منزل جو ہمیشہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جاگ اٹھتی تھی، آج معمول کی طرح ضرور بیدار ہوئی تھی، لیکن ماحول میں عجیب سا سکوت تھا۔ ہر قدم، ہر آہٹ جیسے کسی بوجھ تلے دبی ہوئی راہوں پر گامزن تھی۔ ڈائننگ روم میں میز پر پھلوں کا تازہ رس اور ناشتہ ترتیب سے رکھا گیا تھا، مگر اس بھرپور اہتمام کے باوجود وہ خالی کرسیوں کا منظر ایک اجاڑ سی تصویر کا حصہ لگ رہا تھا۔ ابھی تک کوئی بھی نیچے نہیں آیا تھا۔ کچھ لمحے بیتے تو فرحین ملک اوپر سے نیچے آتی دکھائی دی تھی، کافتان پر ٹائٹس پہنے، باریک ہیل ٹھہر ٹھہر کر رکھتی۔ ان کے انداز میں ہمیشہ ایک ٹھہراؤ اور خود اعتمادی کا عکس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی بڑی نفاست سے آ کر کرسی پر بیٹھی، ان کے حرکات و سکنات میں وہی پرانی شان تھی، لیکن آنکھوں کے گرد جیسے وقت کی کوئی باریک لکیر کھنچ گئی ہو۔ وہ گردن ذرا سا گھما کر انہوں نے میز کے کنارے کھڑی ملازمہ کو دیکھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ آواز میں نرمی تھی مگر لہجے کی سرد مہری نے کمرے کے درجہ حرارت کو مزید جیسے کم کر دیا تھا۔ ملازمہ کرسی کے نزدیک ہوئی اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بولی، ابھی تک کوئی اپنے کمروں سے باہر نہیں آیا۔ فرحین نے ہلکی سے ناگواری سے ناک سکیڑی، نیپکن کو آہستہ سے بچھاتے ہوئے بولی، ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی کوئی سانحہ ہو گیا ہو۔ میرا براؤنی مارا گیا، افسوس تو مجھے ہونا چاہیے، اور یہ سب جیسے سوک منا رہے ہیں۔ ملازمہ نے ایک پل کو عجیب سے نظر ان پر ڈالی، ایسے نظر جس میں کچھ کہنے کی ہمت تو تھی مگر اجازت نہ تھی۔ یہ نگاہیں ان گھروں میں برسوں سے پلنے والے خاموش گواہوں کی طرح ہوتی ہیں جو سب کچھ دیکھتے ہیں مگر کہہ کچھ نہیں سکتے۔ جاؤ سب کو بلا کر لاؤ۔ فرحین نے گردن اٹھا کر دوبارہ حکم دیا، آواز میں وہی پرانا حکم دینے کا اعتماد تھا۔ ملازمہ خاموشی سے سر جھکا کر پلٹی اور ڈائننگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ لمحے گزرے، گھر اب بھی خاموش تھا، جیسے دیواروں کو بولنا آتا ہو لیکن وہ بھی خاموشی کی زبان بول رہی ہوں۔ اسی لمحے گیوشا آتے دکھائی دی، اس کے چہرے پر نیند کی لکیریں نہیں، جاگے رہنے کی تھکن نقش تھی، آنکھیں گلابی تھیں، چہرے پر پتھریلا سکوت۔ وہ آ کر خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرحین نے اسے دیکھا، پھر ادکھایا سیب ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ اس نے بنا نظریں ملائے بے رنگ آواز میں بات کاٹی۔ فرحین کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت اور خفیف سے خجالت ابھری، مگر انہوں نے اسے لمحے بھر میں خود کو سنبھال لیا۔ تابش نہیں آ رہا؟ سیڑھیوں کی جانب نظر دوڑاتے وہ بے نیازی سے بولی، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یوشا نے گہری سانس لی، میں نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ انہیں نہ جگائے۔ دونوں کے درمیان اب ناشتہ کم، ایک اندیکھی جنگ کی میز زیادہ لگ رہی تھی۔ فرحین نے ایک لمحہ توقف کے بعد رس کا گلاس اٹھایا، چند گھونٹ پینے کے بعد گویا خیال آیا، آفس نہیں جانا آج؟ یوشا نے چہرہ اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آج سنڈے ہے، شاید آپ کو یاد نہیں۔ یہ جملہ سیدھا دل میں پیوست ہونے والا تیر تھا۔ فرحین کے چہرے پر ایک لمحے کی گڑبڑ ضرور ابھری مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ رات جو ہنگامہ ہوا اس کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ چھوٹے چھوٹے سے لیتے ہوئے وہ ایسے بولی جیسے انہیں دکھ ہو رات کا۔ یوشا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جیسے پرکھ رہا ہو۔ اچھا؟ اس کھینچی ہوئی اچھا نے گویا ان دونوں کے بیچ بھی لکیر کھینچ دی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر فرحین نے سوال کیا، تم مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ یوشا کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی جیسے برسوں سے دبا ہوا لاوا بولنے کے قریب ہو، مگر پھر وہ تنزیہ سا، آپ کا فیوریٹ کتا مر گیا اور آپ کو کوئی دکھ نہیں ہو رہا؟ گلابی آنکھوں میں تیز چبھن بھری ہوئی تھی۔ فرحین نے نپے تلے الفاظ میں جواب دیا، تمہارا بیٹا بچ گیا، اس لیے مجھے اپنے کتے کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ جانور ہی ہوتے ہیں۔ لاپرواہی سے ذرا سے کاندھے جھٹک کر انہوں نے گلاس ہونٹوں سے لگایا، چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا، وہ بھی نظریں پھیر گیا۔ ناشتے کا ہر لقمہ حلق میں پھنس رہا تھا مگر صرف ان سے ملنے کے لیے نیچے ڈائننگ روم میں آیا تھا۔ اب کیسا ہے لیا؟ وہ انجانے میں پوچھ بیٹھی اور یوشا نے آہستگی سے سر ہلایا، ہونٹوں پر ایک کڑوا سا تبسم ابھرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے بچے سے اتنی محبت کرتی ہیں، اتنی فکر مند تھیں اس کو لے کر۔ یوشا کی آواز میں بظاہر ایک ہنسی تھی لیکن لہجے میں چٹان جیسے سختی چھپی تھی۔ فرحین نے اپنے رس کے گلاس کو چند لمحوں کے لیے گھمایا جیسے اس میں جھانک کر کوئی بھولا ہوا منظر تلاش کر رہی ہو۔ کبھی کبھی کچھ چیزوں یا شے سے جڑ جانا ہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، فرحین نے آہستہ سے کہا۔ نگاہیں ہنوز گلاس پر جمی ہوئی تھیں۔ یوشا نے نظریں ہٹا کر خالی کرسیوں کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں، اور کچھ لوگ سزا دینے کے فن میں کمال رکھتے ہیں۔ فرحین نے چونک کر اسے دیکھا، لمحے بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھی۔ فرحین کی پلکوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی جیسے کوئی راز آنکھوں میں تیرنے لگا ہو، پھر وہ مسکرا دی، کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو یوشا؟ آواز نرم تھی لیکن اندر ایک تیز دھاڑ تھی۔ یوشا نے سکون سے جواب دیا،
شک نہیں، جو بات واضح ہے اس پر شک کیسا؟ وہ سر جھٹک کر بے نیاز بن گیا، مگر فرحین کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تاریک ہوا مگر فوراً سنبھل گئی۔ واضح باتیں اکثر بہت مبہم ہوتی ہیں، خاص طور پر جب جذبات کی دھند ہو۔ یوشا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، جسے تھک گیا ہو یا شاید کچھ زیادہ سن چکا ہو۔ لیکن کچھ دھندیں خود پیدا کی جاتی ہیں تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے کہ اصل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ فرحین کی انگلیاں نیپکن پر ہلکی ہلکی دستک دینے لگی، جیسے کوئی اپنے اندر کے طوفان کو ظاہری خاموشی میں چھپا رہا ہو۔ تم بہت بدلے بدلے لگ رہی ہو یوشا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو کیا جاتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اور جو چھپایا جائے وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ وہ گہری خاموشی میں گم ہو رہی شہد رنگ آنکھیں فرحین کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ اسی لمحے سب سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ گونجنے لگی۔ یوشا کی نگاہیں بے اختیار وہاں مڑ گئی جہاں حیات دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹے سے ایلیا کی انگلی مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ حیات کا چہرہ تھکا تھکا سا مگر پرعزم تھا، جیسے کسی طوفان سے نکل کر آرام کی تلاش میں ہو۔ یوشا فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر تیز قدموں سے حیات اور ایلیا کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچا اور خام ہو کر اس نے ایلیا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر سینے میں بھینچ دیا۔ ایک لمحے کے لیے یقین دہانی کرائی کہ وہ ٹھیک ہے۔ کیسا ہے میرا بہادر بیٹا؟ اس کی آواز میں محبت اور فکر کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ایلیا نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایک دم ٹھیک ہوں۔ عادتاً اس نے یوشا کی داڑھی بھی چھوئی۔ رات کے خوفناک واقعات کے باوجود وہ اپنی چھوٹی سی ہمت دکھا رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ رات کے بعد پہلی حقیقی مسکراہٹ تھی، جس میں تھکن بھی تھی، شکر بھی اور ایک امید بھی۔ آؤ ہم سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ کم حیات؟ یوشا نے حیات کی طرف دیکھا جو تھوڑی دور کھڑی تھی۔ بے یقینی اور دوریوں کے بادل اس کی آنکھوں میں چھائے ہوئے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ایلیا نیچے آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا، اس لیے اسے لے آئی ہوں۔ حیات کی آواز میں کوئی سرد سی حدت تھی، جیسے وہ اپنے اندر کے جذبات کو خالی کر کے بول رہی ہو۔ یوشا نے اس کی جانب حیران اور کچھ اجنبی نظر سے دیکھا۔ یہ آپ سینے میں کھپ گیا تھا، جیسے وہ اسے پہچان نہ پا رہا ہو۔ آ گئی ہو نا تو ساتھ آؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن وہ نرمی روایتی نہیں تھی، اس میں ایک وزن تھا، ایک خواہش، ایک ضرورت۔ حیات نے پلکیں اٹھائیں تو آنکھوں کے حزن و یاس نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مما آئے نا، مجھے آپ بریک فاسٹ کھلائیں۔ ایلیا ضد سے بولا۔ اب ایک پل کے لیے بھی وہ اپنے ماں باپ سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ رات کا سناٹا ختم ہو چکا تھا، مگر حادثے کے اثرات اب بھی ان کے دلوں پر گہری نقوش چھوڑے ہوئے تھے۔ یوشا نے محبت اور سنجیدگی سے کہا، آ جاؤ حیات، ہمارے بیٹے کو ہم دونوں کی ضرورت ہے اور محبت ہے۔ شاید وہ ان جملوں سے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ شاید وہ لفظ صرف ایلیا کے لیے نہیں تھے، وہ ایک پکار تھی اس رشتے کے لیے جو ٹوٹا نہیں تھا، صرف زخمی تھا۔ حیات نے بس سر ہلایا اور قدم بڑھائے تھے، پھر وہ ساتھ ساتھ ناشتے کی میز تک آئے تھے۔ فرحین ملک نے بڑے غور سے اس منظر کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک الگ طرح کی سختی اور چھپی ہوئی تشویش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ ظاہری طور پر جتنا بھی نارمل دکھائیں، ان کے دلوں کے بیچ وہ دیوار جو اجنبیت اور فاصلے کی بنیاد ڈالی گئی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دیواریں اونچی ہوں گی اور ایک دن الگ ہونا ہی پڑے گا۔ وہ عجیب سا مسکرائی۔ کیسی ہو حیات؟ اب تمہارا ذہن ٹھیک کام کر رہا ہے نا؟ تم نے تو اچھا خاصا دل پر لے لیا یہ حادثہ۔ حیات نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی گرے آنکھوں میں ایک سرخی تھی جو اس پورے سکون کے پردے کو چیرنے والی تھی۔ پوری کہانی کہہ رہی تھی، دکھ، الجھن اور بے بسی کی ایک گہری صدا۔ حیات نے اس حادثے کو دل پر لیا کیونکہ وہ ایک ماں ہے۔ نارملی بیٹے پر کوئی مصیبت آئے تو ماں کی حالت ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ ماں کے لیے اولاد کی تکلیف سب سے گہرا زخم ہوتی ہے۔ جواب یوشا نے دیا تھا اور اس جواب میں اتنی گہرائی تھی کہ فرحین سارے وجود سمیت اس میں گر چکی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ یوشا کرسی کھینچ کر حیات کا بازو تھام کر بٹھایا اور دوسری کرسی کھینچ کر ایلیا کو بٹھا کر وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ اب بولیں، کیا کھائیں گے آپ؟ میں اور آپ کی ماما اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گی، یوشا ایلیا سے خوش دلی سے پوچھتے ہوئے وہ اس کے پلیٹ میں خود ناشتہ ڈال رہا تھا۔ اس وقت اس کی ساری توجہ بس اسی کی طرف تھی، اس کے لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس دوران وہ سب بھولا ہوا تھا، جیسے کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ معمول پر آ چکا ہو، جیسے دنیا صرف 3 لوگوں پر مشتمل ہو گئی ہو، ایک ماں، ایک باپ اور ایک بچہ۔ فرحین نے یہ منظر غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں کسی گہرے حساب میں الجھ گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہیں، ہر لمس، ہر نظر، ہر لفظ، جیسے آنکھوں کے پیچھے کوئی پرانا زخم ہرا ہو گیا ہو۔ یوشا کی نگاہوں میں جھلملاتی اپنائیت، ایلیا کی معصوم ضد، خاموش حیات، مگر ان کے ساتھ موجود سب کچھ اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، لیکن اندر جیسے ایک زلزلہ آ چکا تھا۔ کچھ لمحے وہ ساکت بیٹھی رہیں، پھر اچانک اپنی نشست سے اٹھی۔ ایک خاموشی مگر اس میں ایک اعلان چھپا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ڈائننگ روم سے باہر نکل رہی تھی، جیسے وہ منظر نہیں چھوڑ رہی تھی بلکہ اپنے اندر کچھ دفن کر کے جا رہی تھی، ایسا کچھ جو لفظوں میں کہا نہیں جا سکتا، مگر آنکھوں کی سرد مہری اور قدموں کی رفتار بہت کچھ بتا رہی تھی۔ سعید منزل کی عمارت سے باہر نکل کر وہ کھلے ہوئے حصے میں آ گئی۔ رات کے مقابلے میں آسمان صاف ہو گیا تھا، بادل بن برسے ہی جا چکے تھے۔ سورج کی روشنی میں نہایا لان سنہرا سا دمک رہا تھا۔ آنکھوں میں تیز چبھن ہونے لگی تو انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا سن گلاسز آنکھوں پر فٹ کیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور ڈور کھولے ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ شان سے چلتی ہوئی کار تک آئی، کار کے اندر بیٹھی اور ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ڈور بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کار سعید منزل کے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔
ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ ان کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی. انہوں نے اسکرین کی طرف دیکھا. احمد کا نام دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی. لگتا ہے رات بھر تمہیں بھی نیند نہیں آئی ہے. کان سے موبائل لگا کر وہ سیٹ سے پش ٹکا چکی تھی. مجھے یہ بتاؤ کیسا رہا ہمارا پلان؟ احمد نے بڑی بےقراری سے پوچھا گیا تھا. نفرت کا بیج ڈال دیا گیا. بس اب اس کے منہ سے اگلنے کی دیر ہے. پھر وہ پودا درخت بن کر محبت کی جڑ کاٹ ڈالے گا. حادثے کا فائدہ اٹھا لیا گیا. وہ شاید سب چھپائیں لیکن دلوں میں جو دراڑ پڑ چکی ہے وہ اب کسی بندھن کی کو زیادہ دیر نہیں سہنے دے گی. وہ اپنے کان میں پہنے گئے ایئرنگس کو چھوتے ہوئے شیشے کی طرف دیکھ رہی تھی. اتنی جلدی؟ وہ چھپانے کی کوشش کرے مگر کل رات ہوئے حادثے نے کوئی نہ کوئی تو زہر کھول دیا. بس اس میں ہمارا پورا تعاون ادا ہونا چاہیے. پھر دیکھنا تم اور میں اپنے مقصد کے قریب ہوں گے. ان کی آنکھوں میں بہت گھنونی سی چمک تھی مگر یہ گھنونی چمک نہیں جانتی تھی کہ محبت مر نہیں سکتی. یہ دل کی روشنی سے ہے. یہ خوابوں میں چھپی خوشبو کسی کی خاموشی سی ہے. نہ موسم کی کوئی قید ہے نہ وقت اس کو مٹاتا ہے. یہ آنکھوں میں نمی بن کر ہمیشہ جگمگاتا ہے. کہیں خط میں لکھی خوشبو, کہیں تصور کی باتیں, کہیں آواز کے سائے, کہیں ماضی کی سوغاتیں. یہ بچھڑ کر بھی جڑی رہتی, یہ رو کر بھی ہنسا دیتی, کبھی خاموش کبھی بے حد یہ دل کو پھر بسا دیتی. یہ چپکے سے دعا بن کر لبوں پر آ ہی جاتی ہے. یہ چاہت کی وہ شمع ہے جو طوفان میں بھی جلتی ہے. محبت مر نہیں سکتی. یہ رشتوں کی حرارت ہے جو سانسوں میں بسی رہتی. یہی تو زندگی کی راحت ہے.